تو نماز اور آذان کے لیے سب سے پہلے وضو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام مسلم نے ذکر فرمایا۔ اس حدیث پاک کو امام ابن خزیمہ نے اپنی کتاب الصحیح کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام رجب الحنبلی نے اپنی کتاب جامع العلوم والحکم کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام منذری نے ترغیب و ترہیب کے اندر ذکر فرمایا۔ حدیث پاک بڑی اہم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما منکم من احد یتودع فیبلغ او فیسبغ الودوع ثم یقول، جس بندے نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور وضو کو مکمل کرنے کے بعد اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر اس نے یہ کلمات پڑھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بندہ بے شک یہ وضو تو فرش زمین پر کر رہا ہے، لیکن اس بندے کے لیے میرے رب عرش بریم پر جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ بظاہر تو یہ عمل اعضاء پر پانی بہانا ہے۔ وضو کے لیے جس نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرے کو دھویا، پھر بازوؤں کو دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر اپنے قدموں کو پاک کیا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس بندے نے پھر یہ کلمات پڑھے وضو کو مکمل کر کے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الا فتحت لہ ابواب الجنہ ثمانیہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، میرا رب اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یعنی اس سے یہ بھی اصطلاح میں پتہ چلا کہ جنت کے دروازے 2، 4 یا 10 نہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ تو جس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ بندہ ہے کہ جو وضو کر کے اپنے رب کی بندگی کرنے کے لیے خود تیاری کر رہا ہے۔ یعنی اللہ کی بندگی کا پہلا جو سٹیپ ہے وہ وضو ہے۔ تو وضو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں دی، وہ اس قدر ستھرا ہو گیا۔ جنت کا ایک ہی دروازہ نہیں، سرکار دو عالم کا ارشاد ہے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے۔ تو وہ نماز کا دوسرا تیسرا معاملہ تو سارا آگے ہے، یعنی کس قدر اس بندے کو اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت میسر آئی کہ وضو بظاہر اس نے اپنے اعضاء پر پانی کو گرایا، تو اللہ تعالیٰ نے سارے جسم کو گناہوں سے پاک کر دیا۔ تو نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے حضور کا یہ ارشاد ہے، فرمایا جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو، کیونکہ دروازے تو 8 ہیں، جنت کے 8 کھل گئے۔ تو اب اسے فرشتہ یہ نہیں کہے گا کہ اس دروازے سے تم جنت میں داخل ہونا ہے یا اس دروازے سے تمہارا انٹر ہے جنت کے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، یدخلہ من ایھا شاء، جس دروازے سے اس کی مرضی ہوگی اس دروازے سے وہ داخل ہو جائے گا۔ یعنی اسے
جنت کے ایک تو یہ پتہ چلا نا کہ مثال کے طور پر جنت کے دروازوں پر داروغہ کھڑے ہیں، جیسے جہنم کے فرشتے کا نام مالک ہے تو جنت کے فرشتے کا نام رضوان ہے. تو وہ پوچھتے ہیں جانے والے کو، روکتے ہیں، کدھر آئے ہو، کدھر جانے کا ارادہ ہے. لیکن سرکار دو عالم کی نگاہ نبوت دیکھو کہاں تک حضور اپنی امت کی مشکل کشائی فرما رہے ہیں. تو میں وضو کرنے والے، تیرے لیے میرے رب نے 8 دروازوں کو کھول دیا، اور دوسرے لوگوں کو روک کر وہاں پر پوچھیں گے کدھر سے آئے ہو، کدھر جا رہے ہو. لیکن اب وضو کر کے رب کی بندگی کرنے والے تیرا پروٹوکول یہ ہوگا کہ جیسے کوئی خاص ہو نا، مثال کے طور پر ہم کسی کے پاس جائیں تو ہمارا انٹروڈکشن کروائی جاتی ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے، اس کا یہ فلاں بندہ ہے. تو پھر اس سے تلاشی نہیں لی جاتی، اس سے پوچھا نہیں جاتا، اسے روکا نہیں جاتا. تو وضو کرنے والے کا رب کے دربار میں اس قدر وہ اس کا متعارف ہے کہ فرشتے تک اس کو جانتے ہیں. اسے دروازے پہ روکنا نہیں، اسے پوچھنا نہیں، اس کی تلاشی نہیں لینی. تو سرکار دو عالم نے فرمایا صرف ایک پہلا تو نے عمل کیا، اللہ کی بندگی کے لیے خود کو تو نے پاک کرنے کی کوشش کی وضو کے ذریعے سے. تو تیرا پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام کیا بنا؟ ہر بندے کو روک کر پوچھا جائے گا کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو. لیکن اب وضو کر کے کلمہ پڑھ کے دنیا سے جانے والے تیرا مقام یہ ہے، جنت کا کوئی فرشتہ تجھے پوچھے گا نہیں کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایہا شاء، یہ تیری مرضی ہوگی، جس دروازے سے تو چاہے گا اس دروازے سے داخل کر دیا جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جنت کے ہر دروازے پر نام لکھا ہوا ہے. مثال کے طور پر بابو سیام، یہ وہ دروازہ ہے جنہوں نے زندگی میں روزے رکھے تھے، اس میں سے صرف روزے دار گزریں گے. پھر آگے بابو زکوٰۃ آ جائے گا، اس میں سے صرف زکوٰۃ دینے والے گزریں گے. بابو شہداء آ جائے گا، اس میں سے صرف شہید گزریں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا پر جس شخص کو کہا تھا کہ جنت کے ہر دروازے سے جس کو بلایا جائے گا وہ ایک شخص ہے، اور اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اور جو بندہ جنت کے 8 دروازوں سے جس رستے سے بھی داخل ہونا چاہے، حضور نے فرمایا وہ بندہ ہے جو دنیا پر وضو کر کے یہ پڑھا کرتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. آگے نماز کے بعد اذان کا عمل ہے کہ جو لوگ اذان کی طرف متوجہ ہو کر اس اذان کو سماعت کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ان کو ہم مؤذن کہتے ہیں، جو وہ مسجد میں اذان دیتے ہیں. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. یہ حدیث پاک امام بخاری نے اس کو بخاری شریف میں ذکر فرمایا، اور اس حدیث پاک کو امام مسلم نے ذکر فرمایا. اس اعتبار سے یہ حدیث متفق علیہ. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قال لو یعلم الناس، اگر لوگ یہ جانتے، لوگوں کو یہ علم ہوتا، ما فی الندائی، کہ اذان دینے کا اجر کتنا ہے. یعنی جس نے رب اور رسول کی پکار کو بلند کیا، لوگوں کو اللہ رسول کی نماز کی طرف، ذکر کی طرف جس نے بلایا، حضور فرماتے ہیں اگر ما فی الندائی، اسے یہ خبر ہو اذان دینے والے کو کہ مجھے اس پر کیا ملے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگ تلواریں لے کے رستے میں باہر کھڑے ہو جائیں، یعنی ایک دوسرے کو قتل کریں. میں تجھے اذان نہیں دینے دوں گا، اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ تجھ سے پہلے اذان میں دوں گا. یہ حضور کا فرمان ہے. آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، لوگوں کو یہ پتہ بھی چل جائے کہ صف اول میں کھڑا ہونا کس قدر اللہ کے نزدیک یہ محبوب عمل ہے. اللہ نماز جماعت تو سب کو مل گئی، یہاں پر جماعت کا ذکر نہیں ہے.
یہاں پر ذکر ہے جس بندے نے نماز تو پڑھنی ہی ہے لیکن وہ اس اہتمام کے ساتھ بیٹھا کہ میں نے نماز کو پہلی صف میں کھڑے ہو کر پڑھنا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فی صف الاول ثم لا یجدوا الا ان یستحموا علیہ لا یستحموا، تو لوگ پرچیاں لکھ کر پرچیاں ڈالیں کہ جس کی قرعہ اندازی میں نام نکلے گا وہی پہلی صف میں کھڑا ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر اپنی امت کو ترغیب دلائی، اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دین کے ساتھ وابستگی کا حضور نے پیغام دیا. تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگوں کو دین کی تبلیغ یا ابلاغ کا کام کرتے ہیں، اسی طرح یہ اذان ہے، یعنی مؤذن لوگوں کو اذان دے کر بلاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. اس حدیث پاک کو امام نسائی نے ذکر فرمایا، امام ابو داؤد نے ذکر فرمایا، امام ابن ماجہ نے اس کو ذکر فرمایا. قال المؤذن یغفر له مدى صوته ویشهد له كل رطب ویابس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مؤذن اذان دیتا ہے تو دنیا کے جس کونے تک مؤذن کی اذان پہنچتی ہے، یعنی شرق سے غرب جہاں تک بھی بندہ مؤذن کی اذان کی آواز جاتی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتا ہے یغفر، میرا رب سب سے پہلے اس کی بخشش فرماتا ہے. یعنی نماز پڑھنے والے تو بعد میں آئیں گے، اذان دینے والا ابھی اذان سے فارغ نہیں ہوتا. یہ اس قدر اتنا نتیجہ خیز عمل ہے انسان کی نیکیوں کی، یہ بہار ہے کہ جس بندے نے اذان دی وہ یوں سمجھے کہ وہ جنت کی وادی میں داخل ہو چکا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے المؤذن یغفر لہ کی ضمیر پیچھے پلٹے گی کہ جو اذان دے رہا ہے، فرمایا میرا رب سب سے پہلے مسجد والوں میں سے جس کی بخشش فرماتا ہے اس کو مؤذن کہا جاتا ہے. پھر آگے فرمایا اس کو ملے گا کیا؟ مدى صوتہ، جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے. تو کتنا اللہ کا فضل ہے، مائک لگے ہوئے ہیں، کہاں تک یہ اپنی جنت کے پہرے دار، اپنی جنت کے گواہ بنا رہا ہے. حضور فرمایا یشہد لہ کل رطب ویابس. یہ آگے جملہ بڑا حسین حضور نے فرمایا. سنتے تو بظاہر انسان ہے کانوں سے، حضور فرماتے ہیں صرف انسان ہی اس بندے کی ایمان کی گواہی نہیں دیں گے. فرمایا جتنے رستے میں ذرات پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ خشک چاہے وہ تر ہیں، چاہے جتنی مخلوقات زمین کے اوپر ہیں یا بس جتنی مخلوقات زمین کے اندر ہیں، میں اذان دینے والے تیرے کتنے وارے نیارے ہیں، میں جہاں تک تیری آواز پہنچی زمین کا ذرہ ذرہ تیرے ایمان کی گواہی دے گا، اور محشر کے دن تیرا گواہ بن کے آئے گا. یا اللہ تیرا وہ یہ بندہ ہے جو لوگوں کو اذان دے کر مسجد کی طرف بلایا کرتا تھا، نماز کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا تھا، اسے اس کا نتیجہ کیا ملا؟ فرمایا رزلٹ تو قیامت والے دن آؤٹ ہوگا، لیکن تمہارا نبی ہو کر میں تمہیں یہ دنیا پر بتا کے جا رہا ہوں، اذان دینے والے زمین کا ذرہ ذرہ میرے رب کے دربار میں تیری سفارش کے لیے حاضر ہو جائے گا. تو کس قدر یہ عمل محبوب ہے. دوسرے مقام پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے موجم اوسط کے اندر ذکر فرمایا، امام منذری نے ترغیب و ترہیب کے اندر ذکر فرمایا، امام حیثمی نے اپنی کتاب مجمع الزوائد کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. کس قدر یہ لبریز محبت سے حدیث ہے کہ جب ایک مؤذن اذان کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور میں اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ید الرحمن فوق رأس المؤذن، اللہ تعالیٰ اپنا رحمت کا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے.
اذان دینے والے کے سر پر اللہ جل وعلا اپنا ہاتھ رکھتا ہے. تو جیسے حجر اسود ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ یمین الرحمان ہے، یہ دائیں ہاتھ ہے اللہ کا. تو اللہ کے دائیں ہاتھ کی برکت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جس بندے نے بھی حجر اسود کو چوما، ابھی اس کے ہونٹ حجر اسود سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ میرا رب اس کے جسم کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو مؤذن کے سر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کا ہاتھ ہے. یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ وہ صرف ایک بندے کے گناہ ہی نہیں چوستا، لاکھوں کروڑوں لوگ صبح قیامت تک جس کے لب بھی اس تک پہنچیں گے تو وہ سارے جسم کے گناہوں کو کھینچ لے گا. تو کس قدر مؤذن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملا